آج ماہ رجب کا پہلا جمعۃ المبارک کا بڑا دن آ چکا ہے۔ کہتے ہیں جو شخص بھی یا جس گھر میں بھی یہ تسبیح صرف 70 بار پڑھی جائے وہ گھر 27 رجب سے پہلے پہلے ارب پتی بن جاتا ہے۔ دیکھیں یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اس لیے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ ماہ رجب کے پہلے جمعۃ المبارک میں اللہ تعالیٰ نے وہ برکتیں رکھی ہیں، وہ رحمتیں رکھی ہیں کہ جو شخص بھی اس تسبیح مبارک کو، کیونکہ یہ اس دن کی سب سے خاص اور مجرب اور سب سے طاقتور اور سب سے زیادہ اثر کرنے والی تسبیح ہے، اس لیے دوستو آپ نے اس تسبیح کو اگر آج نہ کیا تو پھر سوائے پچھتاوے کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اب آپ کو کرنے کا طریقہ میں سمجھا دوں، آپ نے کچھ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں یہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کریے، جو مقصد ہو اس کو 3 بار آپ نے اللہ کے حضور عرض کرنا ہے، یعنی اس طرح یا اللہ میری فلاں حاجت ہے اس کو پورا فرما دے، یا اللہ میری فلاں مشکل اس کو حل فرما دے، یعنی اس طرح آپ نے 3 مرتبہ اپنے مقصد کا نام لینا ہے۔ جو بھی آپ کا جائز مقصد ہو، جو بھی آپ کی جائز حاجت ہو، اس کا آپ نے ذکر ضرور کرنا ہے۔ یہ میں آپ کو بالکل آسان سی ترتیب بتانے لگا ہوں، کیونکہ یہ عمل، یہ تسبیح آج کے دن کی سب سے خاص اور مجرب ہے، اس لیے یہ موقع آپ نے اپنے ہاتھ سے ضائع نہیں کرنا۔ اب سب سے پہلے آپ نے پورے دن میں، یا آپ فجر کے بعد، جمعے کے بعد، عصر کے بعد، مغرب عشاء کے بعد، پورا دن آپ کے پاس ابھی 4 نمازیں باقی ہیں، فجر تو گزر چکی، ابھی آپ کے پاس باقی نمازیں موجود ہیں، تو آپ ان باقی نمازوں میں کسی بھی نماز کے بعد، یعنی کہ جمعہ کی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت، جو بھی آپ کے پاس وقت ہو، آپ اس وقت میں اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اس کو آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ سننا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف پہلی تسبیح آپ نے 19 بار پڑھنی ہے، اور دیکھیں آج کے عمل کی یہ ترتیب بڑی خاص اور بڑی اہم ہے۔ اول آخر 10 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یہی درود پاک اس عمل کا خاص ہے، اور اس کی تعداد بھی یہ خاص ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کی ترتیب اور اس کی تعداد کو آپ نے کمی پیشی میں نہیں بدلنا، نہ آپ نے زیادہ کرنا ہے نہ آپ نے کم کرنا ہے۔ یہ خاص ایک ترتیب ہوتی ہے جو اللہ والوں نے بتائی ہوتی ہے، جو اللہ والوں نے سمجھائی ہوتی ہے۔ جب ہم اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھتے ہیں، الحمدللہ اللہ کی رحمتیں چھم چھم اس بندے کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر برسیں، اللہ کا کرم آپ کے اوپر ہو، اللہ کا فضل ہو، تو پھر دوستو آپ ضرور اس عمل کو کیجئے گا۔ تو پہلے جو تسبیح آپ کو میں نے عرض کی ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا۔ وہ تسبیح اتنی مبارک ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص نے اللہ کی بارگاہ میں اس تسبیح کا واسطہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بنائی عطا فرما دی۔ اسی طرح اور بھی بڑے بڑے واقعات اس تسبیح کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اس تسبیح کے اندر اللہ تعالیٰ کے 3 اسم مبارک موجود ہیں، اور یہ 3 اسم مبارک اس قدر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی بھی اللہ تعالیٰ کا نام موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی 2 صفتیں موجود ہیں، کیونکہ ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اس طرح اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کو مانگتا ہے، اس کے کرم کو مانگتا ہے، اس کے فضل کو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر اپنے فضل اور کرم کی بارش برسا دیتا ہے، اپنا کرم بھی کرتا ہے، اپنا فضل بھی اور اپنی رحمت بھی فرماتا ہے۔ اس لیے یہ تسبیح آپ دیکھیے، قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ ہے جس کو پڑھنے کا بالکل بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا واقعی یہ عمل تو بڑا خاص اور بڑا اہم عمل تھا، اور آج تک ہمیں تو پتہ نہیں چلا، کیونکہ جو لوگ ہر سال اس عمل کو کرتے ہیں نا، ماہ رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن، وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ عمل عام نہیں، کیونکہ دیکھیں جمعۃ المبارک کا دن یہ سارے دنوں کا سردار دن ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، اس لیے لوگ تو اس دن کا پورا سال انتظار کرتے ہیں۔ اور آج بہت سارے لوگ دیکھیں نا کس قدر اس عمل کی جستجو میں تھے، کس قدر اس عمل کی تلاش میں تھے، تو یہ عمل آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور میں اپنے قیمتی وقت سے آپ کو وقت دے رہا ہوں، اس لیے آپ مکمل گفتگو کو سنیے گا، پھر اس ترتیب کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھیے گا، اس عمل کو کریے گا، انشاءاللہ مایوسی تو تمہارے قریب بھی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ عمل کرنے والا شخص کبھی مایوس رہ ہی نہیں سکتا، یہ عمل کرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیوں سے نواز دیتا ہے۔ اب دوستو آپ کو سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کو عرض کی ہے، اس کی تعداد بھی میں نے عرض کی، اب اس کو ذرا پڑھیے گا میرے ساتھ ایک مرتبہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ تسمیہ ہے، تعوذ ایک ہوتا ہے، ایک تسمیہ ہوتا ہے۔ آپ نے تعوذ کو ایک بار پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس مبارک تسبیح کو پڑھتے جانا ہے۔
کیونکہ دیکھیے گا یہ وہ تسبیح ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ساری صفتیں موجود ہیں، رحمت والی بھی، اور اللہ تعالیٰ کیونکہ اپنے کرم کی بارش برسائے گا، کیونکہ جب ہم اس سے اس کی رحمت کو مانگتے ہیں نا تو وہ ہر دم ہمارے اوپر رحمت کرنے والا ہے، کیونکہ جب بھی جس نے بھی جس حال میں بھی رب سے رحمت طلب کی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، اس پر کرم کی بارش برسائی ضرور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ اسی لیے منصب اور بلندی درجات کے لیے، اسی طرح مالی نقصان سے حفاظت کے لیے، اسی طرح درازی عمر کے لیے، مالی پریشانیوں کے لیے، اضافہ رزق کے لیے، خیر و برکت کے لیے، راہ ہدایت پانے کے لیے، نئے کام کرنے سے پہلے اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کر لیں آپ انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ دیکھیں حاکم کو نرم کرنے کے لیے خامد کی بدزبانی کا بھی حال اس کے اندر موجود ہے، رنج و غم اور مصیبت کا بھی حال اس کے اندر موجود ہے۔ عمل ایک ہے، برکتیں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں، اس لیے اس عمل کے پڑھنے والا شخص لاکھوں نہیں کروڑوں بھی چاہے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، کروڑوں تو کیا اربوں بھی رب کی بارگاہ سے مانگے تو اس کے خزانے میں کمی نہیں، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، وہ کائنات کی ہر شے کا مالک بھی ہے، ہر شے کا خالق بھی ہے، ہر شے کا رازق بھی ہے، ہر شے کا رب ہے، ہر شے کا کیونکہ ساری کائنات اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ زمین کو دیکھ لیں، آسمان کو دیکھ لیں، چاند کو دیکھ لیں، ستاروں کو دیکھ لیں، جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے سبھی کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، کیونکہ وہ ارض و سما کا مالک ہے، وہ جو ہمارے دلوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو اور ہمارے سینوں کے ڈھکے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، جو تحت ثری و فوق ثری کی تمام غیب حقیقتوں کو بھی جانتا ہے، جو رات کو دن میں بدلتا ہے، دن کو رات میں بدلتا ہے، خدا کی قسم وہ ہماری قسمت کو بھی بدل دیتا ہے، ہماری تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے، جو آسمان سے بارش برسا کر زمین پر سبزہ اگاتا ہے، جو خاکی بندوں کو نوری ملائکہ سے بڑھ کر شان عطا کرتا ہے، جو سالکوں کو راہ حق دکھلاتا ہے، جو اپنی رحمت سے ہر چیز کو پال رہا ہے، اس لیے وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے عزت چھین بھی لیتا ہے، جس سے وہ عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے وہ چھین لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، وہ اپنے ملک کی ہر چیز کا مالک ہونے کے ساتھ اس کا محافظ بھی ہے، اس لیے جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فقط فرماتا ہے کن ہو جا، وہ چیز اسی وقت ہو جاتی ہے، گویا وہ اس کائنات کو گہری نظر سے دیکھ رہا ہے، ہمیں تو اس کائنات میں اس کے جلوے سے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اس لیے ہم نے یہ آیہ مقدسہ پڑھنی ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی پڑھتی تھی، اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صرف 2 نبیوں کو عطا فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تو فقط اس کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، تو اسی لیے حضور علیہ السلام کی امت میں یہ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبارک آیہ مقدسہ عطا کی ہے کہ دیکھیں اس کو کتنا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو پیدا کیا ہے نا، تو جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ ہی پیدا کیا ہے، جس کی تھوڑی ضرورت اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے اس کو تھوڑا پیدا کیا ہے، تو دیکھیں کہتے ہیں قدرت کا یہ عجیب نظام ہے نا، تو اس لیے مثلا نمک کی اس قدر کثیر ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پہاڑوں کے پہاڑ پیدا کر دیے ہیں، پانی کے بغیر کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دریا بہا دیے ہیں۔ اب دوستو اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن کریم کی سورہ مبارکہ جس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، یعنی الحمد شریف جس کو کہا جاتا ہے، یہ سورہ مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے، اس کی ترتیب ذرا سمجھیے گا، اس کی تعداد بھی ذرا سمجھیے گا، اس کی ترتیب بڑی سمجھنے والی ہے، اس کی ترتیب اور طریقہ نہ سمجھا تو آپ بہت بڑی برکت سے محروم رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ دوستو یہ ایک سورہ مبارکہ ویسے تو عام طور پہ پڑھی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب بسم اللہ آپ نے پڑھ لی ہے، اب بار بار آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تعداد آپ نے پوری کر لی ہے، اب آپ نے پڑھنا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس آیہ مقدسہ کو صرف اتنی سی آیہ مقدسہ کو پہلے پڑھیں گے، اور اس کو کتنی بار پڑھیں گے یہ بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں، اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی سمجھاتا چلوں کہ یہ سورت، کیونکہ اس عمل کے اندر جو سب سے مین چیز ہے نا وہ یہ سورت ہے اور 70 بار تسبیح ہے، بس یہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، لیکن باقی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقی چیزیں آپ نے چھوڑ دینی ہے، نہ ساری چیزیں آپ نے پڑھنی ہے، لیکن اس عمل کے اندر جو خاص اور اہم چیز ہے وہ یہی چیز ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس لیے دوستو اس عمل کو آج اگر سارے گھر کے کام، سارے کام کا چھوڑ کر بھی، ساری مصروفیات ترک کر کے بھی اس کو کرنا پڑے تو آج ہر حال میں اس عمل کو ضرور کر لیجئے گا، پھر ورنہ وقت نکل گیا تو پھر آج جمعہ المبارک کے دن ہماری خصوصی دعا بھی ہے، جمعہ کے بعد جو لوگ اس دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ تعالی ان کو دعاؤں میں بھی شامل کر لیا جائے گا، اس دعا میں ضرور شامل ہوا کریں، کیونکہ اس دعا کی ایک بڑی برکت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کے ذریعے بڑی رحمت آتی ہے، دیکھیں جب اجتماعی دعا ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا، وہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرما لیتا ہے، اس لیے آپ اس دعا میں جب شامل ہوں گے آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ دعا
تو ہمیں چاہیے کہ ہر جمعے اس دعا میں شامل ہوا کریں دوستو۔ اس لیے یہ مبارک گھڑیاں ہیں، یہ مبارک لمحات ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان مبارک گھڑیوں اور ان مبارک لمحات سے مستفیض ہوں اور فائدہ اٹھائیں اور برکتیں حاصل کریں۔ تو اب اس کی پہلی آیہ مقدسہ کو جب آپ نے اس کی تعداد کے برابر پڑھ لیا، اب اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لفظ آمین، 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 آمین۔ تو اس آیہ مقدسہ کو آپ نے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کو آپ نے صرف اور صرف 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آج کتنی تاریخ ہے یہ جلدی سے بولیے گا، کمنٹ میں بتائیے گا۔ آج کتنی ہے؟ 5 رجب۔ کتنی تعداد بتا رہا ہوں؟ 5 مرتبہ آپ نے اس سورت کی پہلی آیہ مقدسہ کو پڑھنا ہے، 5 مرتبہ لفظ آمین کو آپ نے پڑھنا ہے۔ آج تاریخ بھی بولیے گا، 5 ہے، 5 رجب ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اور جمعۃ المبارک کا دن یہ عام دن نہیں، بس اتنی بات جس کو سمجھ آ گئی وہ خوش نصیب ہے اور وہ عمل کر لے گا، اور جو عمل کر لے گا انشاءاللہ تعالی وہ کامیاب ہو جائے گا، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور اسی ترتیب کے ساتھ دوستو یہ مبارک گھڑیاں ہیں، ان مبارک گھڑیوں میں جو آپ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ ضرور کریں، کسی کا تعاون کریں، کسی کی مدد کریں، جیسے بھی ہو سکتا ہے، مالی اعتبار سے، ویسے کسی کے ہاتھ کے ذریعے، جیسے بھی آپ کے لیے آسانی ہو۔ یہ مہینہ کیونکہ عظمتوں والا ہے، فضیلتوں والا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ آقا علیہ السلام نے اس مہینے میں ہمیں نیک کام کرنے کے لیے حکم دے رکھا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ کثرت استغفار کرنی چاہیے۔ اب دوستو پہلی آیہ مقدسہ جب آپ نے پڑھی، پھر دوسری آیہ مقدسہ پہلی پڑھنے کے بعد آپ نے لفظ آمین کو پڑھا، پھر اسی طرح دوسری آیہ مقدسہ پڑھنی ہے، اس کی تعداد بھی آج کی تاریخ کے برابر ہی رکھنی ہے۔ پھر اس کے بعد پھر آپ نے لفظ آمین کو پڑھنا ہے 5 مرتبہ، کیونکہ 5 رجب ہے۔ اسی طرح پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر 5ویں، ہر آیہ مقدسہ کو پڑھتے جانا ہے، اور آیہ مقدسہ پڑھنے کے بعد لفظ آمین کو بھی 5 بار ہی پڑھتے جانا ہے۔ اسی طرح آپ نے اس سورت کو مکمل کرنا ہے۔ مکمل کرنے کے بعد آخر میں اس کی ٹوٹل 7 آیات ہیں، تو ہر آیہ مقدسہ کے بعد آپ نے اس لفظ کو لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، کیونکہ آمین کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے اے قبول کرنے والے۔ اور کہتے ہیں اس کے اندر 4 حرف ہیں، الف، میم، یا، نون۔ اللہ تعالیٰ 4 نوری ملائکہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ میرے نوری ملائکہ جس نے یہ لفظ آمین کو پڑھا ہے، کہ اللہ فرماتا ہے تم اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہو۔ یار وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جس کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ اور فرشتے دعا کریں۔ اس کی خوش نصیبی پر، اس کے مقدر پر کیسے ہم رشک نہ کریں، کیسے ہم فخر نہ کریں، کیسے ہم اللہ تعالیٰ کا کرم نہ مانگیں، کیسے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہ کریں، کہ جس نے ہمیں اتنے زیادہ انعامات سے نوازا ہے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دوستو اس لیے جمعۃ المبارک کا دن وہ دن ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنوں کی بھی تقسیم فرمائی ہے۔ کوئی دن دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کوئی عیسیٰ کو، جیسے عیسائیوں کا اتوار کا دن ہوتا ہے، اسی طرح مسلمانوں کا جو دن ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کا دن رکھا ہے، اور یہ نام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اور کیونکہ اس سارے دنوں سے یہ زیادہ فضیلت والا ہے، یہ زیادہ عظمت والا ہے۔ فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کا مطلب اسی طرح ارادہ کر کے جمعہ کے لیے چلو، عزت کے وقار کے ساتھ چلو۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اس کے پورے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک سورت اسی دن کے لیے نازل فرمائی ہے جس کا نام بھی جمعہ رکھا ہے۔ تو یہ دن کی عظمت تھوڑی ہے بھائی، اس لیے اس دن میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ آج اس کی ہر لمحہ قبولیت کا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس لیے پورے دن میں جب چاہیں، جس وقت چاہیں آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس توجہ اسی بات میں رہے کہ عمل کی جو ترتیب ہے اس میں کمی پیشی نہ ہے۔ ویسے بھی میرے آقا نے فرمایا جو شخص میری ذات پر جمعہ کے دن درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 80 بار پڑھے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا تم جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ یہ حاضری کا دن ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور کوئی ایک بھی مجھ پر درود پڑھے تو اس کا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے جب تک وہ بندہ درود پاک پڑھنے سے فارغ نہ ہو۔ اس لیے دوستو اب قسمت کی بات ہے، کون کون اپنا نصیب سنوارتا ہے، کون کون تقدیر بدلواتا ہے۔ دیکھیں جب حضرت ابو عمر یہ بیان کرتے ہیں اپنے دادا جان سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جبل کاف کے پیچھے نا ایک سفید قسم کی زمین ہے جس میں کسی قسم کی جڑی بوٹیاں نہیں ہیں، گویا وہ چاند کی طرح سفید ہے، اس کی وسعت 7 دنیا کے برابر ہے، جس کا میدان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، اگر کوئی سوئی بھی گر جائے تو انہی فرشتوں پر گرے۔ ان فرشتوں میں ہر ایک کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے جس کی لمبائی 40 ہاتھ کے برابر ہے، ہر جھنڈے کے اوپر کلمہ طیبہ
لکھا ہوا ہے، وہ فرشتے سب فرشتے جمعۃ المبارک کی رات دن میں اس کے گرد جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب صبح روشن ہوتی تو کہتے ہیں یا اللہ اس شخص کو بخش دے جو جمعہ کے دن غسل کرے، جمعہ کی نماز پڑھے۔ جو فرشتے بلند آواز کے ساتھ رونا شروع کر دیتے ہیں، مالک جو تیرا ذکر کریں، جو تسبیحات پڑھیں، جو قرآن کی تلاوت کریں، مولا سب کو بخش دے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں کیوں روتے ہو؟ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اپنے حبیب کی امت کو بخش دے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو بھی آج کے دن یہ اعمال کرے گا میں اس کو بخش دوں گا۔ اب کتنے خوش نصیبی کی بات ہے کہ یار تم ان فرشتوں کی دعا میں کیوں نہیں شامل ہو جاتے؟ کیسے ہونا ہے وہ طریقہ میں نے عرض کر دیا ہے۔ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کریں، اچھے پاک صاف کپڑے پہنے، باوضو رہیں اور اس عمل کو ہر حال میں آج کر لیں، پھر دیکھیں انعامات کی بارش کیسے ہوتی ہے۔ کوشش کر کے ماہ رجب کے مہینے میں ایک آدھا روزہ بھی ضرور رکھ لیجئے گا، کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آقا نے فرمایا یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ عزت والا مہینہ ہے، جو بندہ اس کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اللہ اس کو عزتوں سے نواز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرما دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، میں نے عرض کیا معاذ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضور کی بارگاہ سے۔ میں نے عرض کیا حضور سے کیا سنا ہے؟ وہ فرماتے ہیں میں نے سنا ہے حضور نے فرمایا جس نے خلوص اور اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا، جس نے رجب میں ایک روزہ رکھا صرف رب ذوالجلال کی رضا کے لیے، اللہ اس کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ اس لیے آج تو جنتوں کی تقسیم ہے، آج تو رحمتوں اور انوار و تجلیات کی تقسیم ہے، اس لیے مانگتے جائیے اور رب کے خزانے حاصل کرتے جائیے گا۔ اب جب اس صورت کو اس ترتیب کے ساتھ مکمل کر لیں، اس کے بعد آپ نے ایک اسم مبارک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے وہ تسبیح پڑھنی ہے 70 بار، جس کے ذریعے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو رب کائنات اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے بندہ جب بھی کسی مشکل میں آتا ہے، جب بھی کسی پریشانی میں ہوتا ہے، جب بھی دکھ میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے۔ آج اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے جائیے، آج تمہارا رب تمہاری ہر فریاد کو سن لے گا۔ آج تو وہ خود فرماتا ہے کو مجھ سے رزق مانگنے والا ہے، کو مجھ سے عزت مانگنے والا ہے، کو مجھ سے شہرت مانگنے والا ہے، کو مجھ سے اولاد مانگنے والا ہے، کو مجھ سے صحت مانگنے والا۔ آج میرا بندہ جو جو مجھ سے مانگے گا میں اپنے بندے کو عطا فرما دوں گا۔ اس لیے دوستو رب فریاد کر رہا ہے، سارا سال ہم رب سے مانگتے ہیں، لیکن آج رب فرما رہا ہے میرے بندوں مجھ سے مانگ لو تمہیں عطا کر دوں گا۔ اس لیے دوستو اب جلدی کیجئے گا، دیر نہ کیجئے گا، اپنے رب کی بارگاہ سے مانگ لیجئے گا۔ سارا دن اور رات آپ کے پاس ہے، اس لمحے سے فائدہ اٹھا لیجئے گا۔ اب آپ نے جو اسم مبارک پڑھنا اس کا مطلب ہی ہے اے سننے والے، اے سننے والے، یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو۔ آپ نے جب رب کو اس طرح پکارنا ہے اے سننے والے، اللہ فرمائے گا بے بندے میں نے سن لی تیری فریاد، تو مانگتا جا تجھے عطا کرتا جاؤں گا۔ اب اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد 70 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ بس سمجھ لیں آپ کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی، آپ کے معاملات بھی سارے حل ہو جائیں گے، آپ کی منہ مانگی مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی، اللہ کا کرم بھی برسے گا، اللہ کی رحمت بھی ملے گی، اور ہماری جمعہ کی دعا میں بھی شامل ہوں انشاءاللہ تعالی وہ مقام آپ کو ملے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کا راز یہی ہے کہ ایک دوسرے سے کی دعاؤں میں شامل ہوتے رہا کریں۔ لوگ تو آج کل کہہ کر بھی دعا میں شامل ہو جاتے ہیں کہ حضرت ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ تو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں 10 بار درود پاک پڑھیں، اجتماعی دعا میں شامل ہو جائیں۔ جتنے لوگ زیادہ اجتماعی دعا میں شامل ہوں گے اتنا ہی زیادہ کرم ہوگا۔ انشاءاللہ جمعہ کے بعد ہماری آن لائن دعا شروع ہو جائے گی، آپ اس میں بھی ضرور شامل ہو جائیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں۔ اب یہ جو تسبیح میں نے بتائی ہے سننے والے اس کو 100 بار پڑھنا ہے، درود پاک پڑھا، اس کے بعد آخری تسبیح سن لیجئے گا۔ مبارک لمحات ہیں، آخری تسبیح جو بتانے لگا ہوں انشاءاللہ تعالی گناہوں کی بخشش ہے، رزق میں کشادگی ہے، اللہ کی نعمت کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہا کریں۔ پانی بھی پئیں تو الحمدللہ کہیں، کھانا بھی کھائیں تو الحمدللہ کہیں، جب بھی کوئی اچھا موقع ملے اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کریں، ہر حال میں ہر سانس میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ ان شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتا اگر تم شکر کرو گے تو تجھے اور بھی زیادہ عطا کروں گا۔ اس لیے اگر زیادہ لینا چاہتے ہو تو ہر حال میں رب کا شکر ادا کرتے رہا کرو، انشاءاللہ دن بدن سب کچھ بڑھتا چلا جائے گا، عزتیں بھی ملتی چلی جائیں گی، رزق دولت شہرت سب کچھ تمہارے قدموں میں ہوگا۔ اب دوستو وہ تسبیح یہ ہے، آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ
ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ الفاظ بڑے مبارک ہیں، ان کو پڑھیں، ویڈیو کو لائک کریں، آگے دوست احباب تک شیئر بھی کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔